ایک ایک گھر میں تین بچے قرآن پاک سنا رہے ہیں، چار بچے قرآن پاک سنا رہے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ اللہ پاک نے حفاظت کا ذمہ لیا ہے اور دنیا کفر کو بتا دیا ہے تم اللہ کے کلام کو تبدیل نہیں کر سکتے، اس کے اندر رد و بدل نہیں کر سکتے، اس لیے کہ اس کی حفاظت کا ذمہ میں رب تعالیٰ لینے والا ہوں اور اس کا ذریعہ میں نے ان حافظ قرآن کو بنایا ہے۔ میرے بھائیوں دوستوں، کتنی بڑی سعادت کی بات ہے، یہ کتنے خوش نصیب لوگ ہیں جن کو اللہ پاک نے ذریعہ بنایا ہے۔ بادشاہ اپنا ایک گارڈ خصوصی رکھتا ہے جس کو اپنے ساتھ وابستہ رکھتا ہے، اپنے ساتھ رکھتا ہے، وہ گارڈ سیکورٹی والا ہوتا ہے، وہ خاص ہوتا ہے اور اسی کے ساتھ سارے معاملات ہوتے ہیں۔ رب تعالیٰ نے اپنا کلام جو اللہ کا کلام ہے اس کے لیے اللہ پاک نے مدرسے کے بچوں کو چنا ہے جو بڑے ہو کر قاری بن جاتے ہیں، بڑے ہو کر بڑے علامہ عالم بن جاتے ہیں، لیکن ہوتے یہی لوگ ہیں اور ان کے سینوں کو منتخب فرمایا ہے اور ان کے سینوں کو اتنا اونچا بنا دیا ہے، اتنا منور بنا دیا ہے، جو ان کی طرف دیکھے تو تب بھی ثواب ملتا ہے، جو ان سے ہاتھ ملائے تو تب بھی ثواب ملتا ہے، جو ان کو سینے سے لگائے تو تب بھی ثواب ملتا ہے، جو ان سے میٹھے بولوں سے بولے تو تب بھی ثواب ملتا ہے، جو ان کا خیال رکھے تب بھی ثواب ملتا ہے، جو ان کو چیز دے تو تب بھی ثواب ملتا ہے۔ ایک بزرگ اس دن مجھے کہنے لگے، ارے بیعت سننا، بڑے اللہ والے تھے، قرآن کی بڑی کثرت سے تلاوت کرتے تھے۔ میں نے کہا میرا بچہ تھوڑا سا شرارتی ہے حافظ قرآن ہے، کہا ضرور سے شرارتیں کرنے دو، یہ مدرسے کے بچے جو حافظ قرآن ہوتے ہیں یہ شرارتیں نہ کریں، تو ان کے اندر اتنا نور ہے، اللہ کے کلام کا نور اتنا ہو جاتا ہے، اگر یہ کسی کے لیے کوئی دعا کر دے تو فوراً وہ ختم ہو جائے۔ اس لیے فرمایا کہ اللہ پاک نے ان کو برابر کیا ہوا ہوتا ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں دوستوں فرمایا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم اس کو اتارنے والے ہیں، ہم اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ اور فرمایا اللہ پاک نے قرآن پاک کے جو حقوق رکھے ہیں ان میں پہلا حق یہ ہے ایمان بالقرآن لے کر آنا، قرآن پر ایمان لے کر آنا، قرآن کو ماننا کہ الف لام میم سے لے کر والناس تک یہ سچا کلام اللہ کا کلام ہے،
یہ 17 رمضان المبارک گزرا ہے، اس کے اندر 3 واقعات ہیں۔ نمبر 1 غزوہ بدر، نمبر 2 حضرت ام عائشہ صدیقہ کائنات ام المومنین حضرت امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یوم وصال، اور حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ کا یوم وصال۔ یہ 3 واقعات ہیں۔ میں واقعات کو بیان نہیں کروں گا، وقت نہیں ہے۔ حضرت مفتی صاحب آگے اس کے بعد ان کا بیان ہوگا، مفصل ہوگا، لیکن میں جو ہے یہ اس وقت وقت نہیں ہے بیانات کرنے کا میرے پاس، لیکن میں آپ کو صرف اس سے جو کچھ مل رہا ہے وہ بتاؤں گا۔ غزوہ بدر کے بارے میں کہا گیا کہ غزوہ بدر سے حاصل کیا ہوا۔ غزوہ بدر کس موقع پر ہے؟ رمضان المبارک ہے۔ رمضان المبارک کے اندر جہاد کا حکم ہوتا ہے۔ آج دیکھو لوگ کہتے ہیں روزہ رکھنا کتنا مشکل، جی گرمی ہوگی، یہ ہو گیا، وہ ہو گیا، لیکن رمضان المبارک میں جہاد کا حکم مل رہا ہے۔ رمضان المبارک میں جہاد کیا جا رہا ہے، اور صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کو نبی علیہ السلام کے ساتھ جو فتح ہوئی، کامیابی اور کامرانی ملی ہے، مسلمانوں کو پہلی کامیابی 13 سال کے بعد غزوہ بدر میں ملی ہے۔ اور آپ سوچیں تو صحیح کتنی خوشی ہوئی ہوگی صحابہ کو، کتنی نعرہ تکبیر کی صدائے بلند ہے، کیوں نہ بلند ہوتی، میں کہا کرتا ہوں کیوں نہ نعرہ تکبیر کی بلند ہوتی کہ وہ بلال جس کے سینے پر تپتی ریت پتھر رکھ کے اور تپتی ریت پر گھسیٹا جاتا تھا، وہ صحابہ جن کو تکلیفیں اذیتیں دی جاتی تھی، جن کو مارا جاتا تھا، جن کو گھسیٹا جاتا تھا، آج کفر مغلوب ہوا، اسلام کو فتحیابی ملی، اور دنیا کو یہ سبق دے دیا مسلمان کو ڈرامے دیکھنے سے کامیابی نہیں ملے گی۔ یہ تلواروں والے ڈرامے جو آج کل لگے ہوئے ہیں نا، اور لوگ سمجھتے ہیں کہ ڈرامے دیکھنے سے شاید کوئی ہمارے بچوں کے اندر جہاد کا جذبہ پیدا ہو جائے، اور شاید اس ملک میں کوئی انقلاب پیدا ہو جائے۔ نہیں میرے بھائیو دوستو، جناب محمد رسول اللہ سب کہتے ہو صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف پر جہاد کرنا پڑے گا، اسلام تب غالب آئے گا، اپنے آپ کو قربانی کے لیے پیش کرنا پڑے گا، تب اسلام غالب آئے گا۔ ہاں وہ جذبے جو خنسا کے جذبے تھے، وہ جذبے اپنے اندر پیدا کرنے پڑیں گے۔ حضرت خنسا رضی اللہ تعالیٰ اپنے 5 بیٹوں کو بلا کر کہتی ہیں میں تمہیں اپنا دودھ نہیں بخشوں گی اگر تم نے اللہ کے راستے میں اپنی جان کو قربان نہ کر دیا، اور وہ اپنے بچے ان کے شہید ہو جاتے ہیں، اطلاع ملتی ہے، بڑھیا عورت ہے کہ آپ کے بچے شہید ہو گئے، کہنے لگی فزت ورب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہوگی۔ دنیا کو پیغام دے دیا کہ اسلام غالب آئے گا جہاد کے بعد، یہ ڈرامے دیکھنے سے نہیں ہوگا۔ آج کل بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ لوگ یہ جو ہے ڈرامے دیکھتے ہیں۔ اب عورت کے لیے نامحرم مرد دیکھنا حرام، اور مرد کے لیے نامحرم عورت دیکھنا حرام۔ اب حرام سے کیسے کوئی دینی جذبہ پیدا ہو سکتا ہے؟ میرے بھائیو دوستوں، کتنے بڑے افسوس کی بات ہے، اور لوگوں کو ایک غلط فہمی میں لگا دیا گیا ہے یہ دیکھو تو اس سے آپ کے اندر کوئی جذبہ پیدا نہیں۔ میرے بھائیو دوستوں، اس سے کوئی جذبہ پیدا نہیں ہوگا۔ ایک تو یہ، نمبر 2 غزوہ بدر سے واپسی ہے، اور غزوہ بدر سے واپسی ہو رہی ہے۔ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ بولے بیٹے کے بیٹے، حضرت زید بن حارثہ کے بیٹے، حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلے جاتے ہیں۔ نبی علیہ السلام پہاڑ سے نیچے اتر رہے ہیں، اللہ کے نبی نے پوچھا حضرت اسامہ سے، کیونکہ پیچھے حضرت رقیہ بیمار تھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیچھے چھوڑ کر گئے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چھوڑ کر گئے تھے۔ اب جو لوگ کہتے ہیں ارے دین ماننے کا نام ہے یا منوانے کا نام ہے؟ ماننے کا نام ہے۔ کس کا نام ہے بھائی؟ ماننے کا۔ 20 تراویح کا حکم، کوئی کہہ نہیں جی میں 40 تراویح پڑھوں گا، 4 فرض عشاء کے ہیں، 4 فرض، کوئی کہہ نہیں جی جذبہ ہے میرے اندر 6 فرض پڑھوں گا۔ نہیں میرے بھائیو دوستو، دین ماننے کا نام ہے۔ دین کس کا نام ہے؟ حضرت عثمان نے فرمایا اللہ کے نبی میں جانا چاہتا ہوں، میں جانا چاہتا ہوں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا آپ یہیں رہیں، آپ بدر والوں میں سے ہیں۔ آپ کس میں سے ہیں؟ بدر والوں میں سے ہیں، آپ کو اجر بدر والوں میں سے ملے گا۔ کون کہہ رہا ہے؟ خالی کملی والا کہہ رہا ہے؟ کون کہہ رہا ہے؟ حبیب کائنات کہہ رہا ہے؟ کون کہہ رہا ہے؟ رحمت کائنات کہہ رہا ہے؟ کون کہہ رہا ہے؟ تاجدار دو عالم کہہ رہا ہے؟ کون کہہ رہا ہے؟ خاتم النبیین کہہ رہا ہے؟ 2 جہانوں کا بادشاہ کہہ رہا ہے؟ اور کون کہہ رہا ہے؟ دونوں جہانوں کا سردار کہہ رہا ہے، دلہا کہہ رہا ہے، حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم، جس کی بات سچی وہ کہہ رہے ہیں عثمان آپ میری بیٹی کی تماداری کریں، اپنے گھر والی کی تماداری کریں، آپ غزوہ بدر والوں میں سے ہی ہیں۔ آپ کس میں سے ہیں؟ مجھے بتاؤ، کوئی شک رہ گیا پھر؟ اور مان لی۔ اب حضرت اسامہ رضی اللہ عنہ سے پوچھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ نعرے لگا رہے ہیں، نعرہ تکبیر کی صدائیں بلند ہو رہی ہیں، اتنے میں اللہ کے
ہے، یہ پوتے لگتے ہیں نبی کے منہ بولے بیٹے کے بیٹے۔ اب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پر حضرت اسامہ رضی اللہ عنہ نے چہرے کو دوسری طرف کر لیا، خیالات میں گم ہو گئے۔ اتنے برسوں کے بعد جو فتح یابی ملی ہے، کامرانی ملی ہے، کامیابی ملی ہے، اور یہ کیا ہے؟ صحابہ جھوم رہے ہیں، صحابہ خوشیاں منا رہے ہیں۔ میرے نبی کو جب یہ اطلاع ملی کہ بیٹی دنیا میں نہیں رہی، خوشی کے موقع پر غم کی اطلاع، یہ بڑی عجیب بات ہوتی ہے۔ اور نبی کو 13 سال کے بعد خوشیاں ملی ہیں۔ نبی نے وہ مکے کا دور دیکھا ہے جس میں بلال کو تپتی ہوئی ریت پر لٹایا گیا، خباب کو انگاروں پر لٹایا گیا، زید بن دسنہ کو سولی پر چڑھایا گیا، خبیب کو سولی پر چڑھایا گیا، ابو جندل کو بیڑیاں ڈالی گئی، سمیہ کے ٹکڑے کر دیے گئے، عمار یاسر کو تکلیفیں دی گئی۔ نبی کے سامنے تو ایک کہانی تھی جو کھلی پڑی تھی، ابو فقیہ کی پسلیاں توڑ کے رکھ دی گئی تھی۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت اسامہ نے چہرے کو ادھر کر لیا، نبی کو کیسے بتاؤں کہ اتنے عرصے کے بعد تو خوشی ملی ہے اور نبی کو غم کی خبر۔ پھر نبی نے پوچھا میری بیٹی کا کیا حال، چہرے کو دوسری طرف کیا۔ آخر میں نبی نے پوچھا بتاؤ اسامہ میری بیٹی کا کیا حال، فرمایا وہ تو قبرستان میں اس وقت اللہ کے حوالے کی جا رہی ہیں۔ صحابہ بھی غمزدہ ہو گئے، نبی غمزدہ ہوئے، سیدھے نہ گھر گئے نہ مسجد گئے، پہلے مسجد میں تشریف لے جاتے تھے، سیدھے قبرستان میں چلے گئے اور قبر کے قریب پہنچے۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ لخت جگر بیٹھی ہوئی ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی کو ایک رومال نکال کر دیا کہ آنسو نکل رہے ہیں، اور چہرے سے آنسو کو صاف کیا اور رومال دے دیا۔ اتنے آنسو حضرت فاطمہ الزہرا کے اپنی بہن کے لیے نکلے۔ آج لوگ کہتے ہیں نبی کی ایک بیٹی ہے، یہ کیا تھا؟ نبی علیہ السلام کی بیٹی اپنی بہن کے لیے اتنا روئی کہ رومال ہی تر ہو گیا۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ اتنی روئی، نبی علیہ السلام نے سینے سے تسلی لگا کر دی، اور حضرت عثمان نے فرمایا اے اللہ کے نبی اگر آپ اجازت دیں تو تختے ہٹا کر ہم چہرہ دکھا دیں۔ یہ کس عورت کے بارے میں؟ یہ نبی علیہ السلام کی بیٹی ہے، یہ جنتی ہے، یہ جس کے بارے میں جنت کا فیصلہ ہے، یہ جنتی عورتیں ہیں۔ لیکن نبی علیہ السلام نے فرمایا نا آپ تو انشاءاللہ کل قیامت میں ہی ملاقات ہوگی، اللہ کے حوالے ہو گئی ہے۔ میرے بھائیو دوستو، اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک غم آیا اور اس غم کو سہ لیا گیا۔ حضرت رقیہ رضی اللہ عنہ کی وفات سے یہ سبق ملا، یہ جو ہم جنازے کو رکھ لیتے ہیں، بھائی جی انگلینڈ سے آ رہے ہیں، کوئی دبئی سے آ رہا ہے، کوئی فلانی جگہ سے آ رہا ہے، جی تختے ہٹاؤ جی، یہ ماسی جی نے تو دیکھا ہی نہیں ہے، ماسی نے چہرہ ہی نہیں دیکھا، جی دادے نے نہیں دیکھا، پردادے نے نہیں دیکھا، چاچے نے نہیں دیکھا۔ میرے بھائیو دوستو، جناب محمد رسول اللہ جن کو اپنی بیٹیوں سے اتنا پیار ہے، حضرت زینب کی دفعہ تو اللہ کے نبی خود قبر میں لیٹ گئے ہیں، خود قبر میں لیٹے ہیں، اور باہر نکل کر کہا الحمدللہ اللہ نے میری بیٹی کی قبر کو کشادہ کر دیا۔ نبی کو بھی اپنی بیٹیوں سے پیار تھا، ہمیں آپ کو ہے، نبی کو بھی پیار، اور فرمایا اللہ میری بیٹی پر رحم کرنا، اس نے تیرے نبی کے دین پر بڑی مشقتیں برداشت کی، بڑی مشقتیں، لیکن یہ سبق ملا کہ یہ نہ کرنا کہ فلانے کا انتظار، فلانے کا جنازہ تیار دفنا دو، اللہ کے حوالے کر دو، یہ نبی کا طریقہ، اس سے سبق مل گیا۔ اور اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ کی مثال، وہاں وہ اما عائشہ کی جو فضیلت ہے کہ قرآن کی آیتیں نبی اما عائشہ کی شان میں نازل ہوئی، یہ ایک بڑا لمبا موضوع ہے، جتنا بیان کیا جائے کم ہے کہ نبی کی بیوی ام المومنین اما جان کی صفائی میں قرآن کی آیتیں نازل ہوگی، خود اللہ کا کلام صفائی دیتا ہے کہ یہ پاک دامن عورت ہے۔ مجھے بتاؤ، میں کہوں کہ فلانی عورت پاک دامن ہے، محلے کے حاجی صاحب کہیں پاک دامن ہے، مفتی صاحب کہیں فلانی عورت پاک دامن ہے، محلے والے کہیں فلانی عورت پاک دامن ہے، شیخ الحدیث شیخ القرآن کہے فلانی عورت پاک دامن ہے، وقت کا ولی قطب عبدال غوث کہے فلانی عورت جو ہے رحمت والا عشرہ میں گزر گیا۔ یہ جو ہے وہ اوسط مغفرہ، اور دوسرا عشرہ جو ہے مغفرت والا عشرہ ہے، یہاں پر مغفرت کے فیصلے ہونے ہیں۔ اور تیسرا عشرہ ہے وآخر وعدکم من النار، تیسرا عشرہ جو ہے جہنم سے خلاصی کا ہے، اور اسی کے اندر لیلۃ القدر ہے۔ اسی کے اندر کیا ہے بھائی؟ لیلۃ القدر، جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اور کون سی راتیں؟ 21ویں 23ویں 25ویں 27ویں 29ویں، 5 راتیں ہیں، 1000 مہینوں سے افضل ہیں۔ ایک فرمایا من قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جو لیلۃ القدر میں 1 گھنٹے کے لیے
فرما دے. اور خوب اے فرمایا تھوڑی دیر کے لیے قرآن کی تلاوت کر لو, تھوڑے سے نفل پڑھ لو, تھوڑا سا ذکر اذکار کر لو, تھوڑی سی دعائیں کر لو, اپنا کام بن جائے گا, اپنا کام بن جائے گا. آسمان دنیا پر ہے اللہ پاک, اور فرماتے ہے کوئی بخشش کا طالب کہ میں اس کی بخشش کر دوں, ہے کوئی رزق کا طالب میں رزق دے دوں, ہے کوئی اپنی ضرورتیں پیش کرنے والا کہ میں اس کی ضرورتیں حل کر دوں. ارے یہ تین مسئلے حل ہو جائے تو پھر رہ کیا جاتا ہے, رہ کیا جاتا ہے. تو اس لیے بھائی ان راتوں کی قدردانی. آخری بات ہے کہ اعتکاف بیٹھنا. فرمایا اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ کی روایت ہے, المعتکف یعتکف الذنوب کے بارے میں بھی آتا ہے. اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اعتکاف بیٹھنے والے کے اللہ پاک گناہ معاف فرما دیتے ہیں. اور فرمایا ایک دن کے اعتکاف کا ثواب یہ ہے 3 خندق جہنم سے دور ہو جاتا ہے. کتنے خندق؟ 3. اور ایک خندق زمین اور آسمان کا فاصلہ ہے, زمین و آسمان کا فاصلہ ہے. میرے بھائیو دوستو, اعتکاف بیٹھ جانا, تنہائی میں چلے جانا, اے پردے لگا لیے, تنہائی میں چلا گیا, اللہ کے گھر میں چلا گیا, بادشاہ کے پاس چلا گیا. مجھے بتائیں بھائی, پاکستان کا بادشاہ نہ چاہے, پاکستان کا صدر, پاکستان کا وزیر اعظم نہ چاہے تو ہم اس کے گھر میں جا سکتے ہیں؟ جا سکتے ہیں؟ نہیں. آپ میں سے کوئی جا سکتے ہیں؟ وہ کیونکہ وہ بیریئر لگائے ہوئے. آج میں وہاں سے سرینا ہوٹل سے گزر رہا تھا تو انہوں نے کہا ادھر ہو جاؤ, نہیں جانے دیتے. آپ کو جانے دیں گے؟ نہیں. وہ پھر آپ کہیں کہ بھائی میرے پاس ہے, مجھے بلایا ہوا ہے, صدر پاکستان نے, وزیر اعظم نے بلایا ہوا ہے. پتہ لگ گیا کہ اللہ جس کو رحمت کی نگاہ سے دیکھتا ہے وہی اللہ کے گھر میں جاتا ہے. اور پھر کوئی ڈیرے لگا لے, کوئی ڈیرے لگا لے تو بتاؤ محبوب ہی ہوگا نا جو ڈیرے لگانے دے گا. اللہ ڈیرے لگانے, تو بھائی ڈیرے لگا لیے اور اپنی بخشش و مغفرت کے فیصلے کروا لو, اپنی بخشش اور مغفرت کے فیصلے کروا لو. اور فرمایا کہ قبولیت ہے کہ جس بندے, جو بندہ اللہ کے گھر میں داخل ہو گیا, یہ بات تو طے شدہ ہے کہ اللہ پاک نے پسند کیا ہے تو گھر میں آنے دیا ہے. اور یہ بات بھی طے شدہ ہے, رہنے کی اجازت ہم اس کو گھر میں نہیں دیتے جس کو پسند نہ کریں. اور اللہ 10 دن جس کو اپنے گھر میں رکھے گا وہ اللہ کا کتنا محبوب ہوگا. ہے تو اللہ سے بھائی ایک اعتکاف بیٹھنے کا اہتمام کر لو. یہ چند باتیں تھیں, تھوڑا بیمار ہوں, وقت بھی جو ہے زیادہ لے لیا ہے, اس پر بھی معذرت ہوا ہوں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو کہا ہے سنا ہے, اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. اگر وقت زیادہ لگا ہے تو معذرت ہوا ہوں, تو اللہ تعالیٰ آپ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.